کے مسئلے میں اگر ابھی ہم جائیں، یہ بہت لمبا اور پیچیدہ موضوع ہے، لیکن مختصر آپ اتنا جان لیں کہ حماس جو ہے یہ جو تنظیم ہے یہ جو ہے یہ اخوانیوں کے تابع ہے، ٹھیک ہے، اخوانیوں کا اس پر ہولڈ ہے، اور یہ جو ہے اخوانی جو ہے ان کے رافضیوں سے پرانے تعلق ہیں، یہ تو ماشاءاللہ یہ ثورہ اسلامیہ اور اس کی جو ہے تائید کرتے ہیں، تو یہ ان کے آپس میں تعلقات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایران کے حماس سے تعلقات ہیں۔ ایران حماس کا تعاون کرتا ہے جس نوعیت کا، وہ اندر کیا ہے اس کی حقیقت ہم کو پتہ نہیں، کتنا تعاون کرتا ہے، جو باہر میڈیا میں شور ہوتا ہے اس کو ہم سنتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ایران حماس کے ساتھ مل کے باقاعدہ اسرائیل سے جنگ کرے؟ اسرائیل نے فلسطین کو سمیٹ کر کے بالکل جو ہے اس کو چھوٹے سے ٹکڑے میں محصور کر دیا ہے، وہاں پہ حماس والے موجود ہیں، تو کیوں نہیں ایسا کرتا ہے ایران کی حماس کے ساتھ مل کر کے بنفس نفیس جنگ کرتا ہے، جس طرح آج عراق میں اور شام میں اور یمن میں جنگ کر رہے ہیں، اور اس کے جنرل اور کرنل سب وہاں پہ موجود ہیں اور رہنمائی کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنے جسم و جان کے ساتھ شریک ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کو یقین نہیں آئے گا، یہ بہت خطرناک چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، حماس سے اس دوستی کا جو مقصد ہے، یہ اگر دوستی مستمر رہے، اور اس کی دوستی کی گہرائی کتنی ہے اس کا تو ابھی اندازہ صحیح سے ہمیں نہیں ہے، لیکن اس کے جو مقاصد ہیں ایران کے، آپ یہ جان لیں، ایران جب تک حماس کے ساتھ لگا رہے گا، حماس کو کوئی بھی اسرائیل کے خلاف عسکری کامیابی قابل ذکر نہیں مل سکتی، اس کو آپ لکھ لیں پتھر پہ، کبھی نہیں مل سکتی۔ کوئی رافضی کسی آدمی کے ساتھ لگا رہے اور کسی یہودی کے خلاف مدد کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، ایران جو تعاون کرتا ہے، اس کے ایران کے تعاون کا جو حجم ہے اور جو مقصد کا حجم ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ مصدقہ رپورٹ کے مطابق آج غزہ میں اتنی تیزی کے ساتھ شیعیت پھیل رہی ہے، وہاں کے بچے جو ہے شیعوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، شیعوں کے جو مدارس وہاں پہ کھل چکے ہیں، اور ایران کا جو اصل حماس کے ساتھ جو رہنے کا جو ہدف ہے، وہ یہ ہدف ہے کہ وہاں پہ شیعیت کو فروغ دیا جائے اور شیعیت کو زیادہ زیادہ پھیلائی جائے۔ آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا اگر وہ رپورٹیں آپ پڑھیں، اتنے تیزی کے ساتھ شیعیت غزہ میں پھیلی، وہ سنی بیچارے جو مظلوم اور وہ ہمیشہ جو ہے مقہور رہے اسرائیل کے، اب وہ اپنے اجتماعی طور سے وہ اسرائیل کے مقہور ہیں، اور اپنے عقیدے اور منہج کے اعتبار سے وہ اب ایران کے مقہور ہو گئے ہیں، اور یہی حال اگر رہا تو کچھ دنوں بعد آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں شیعی مذہب سنی مذہب کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا، پھر ایران کو حماس کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وہ شیعے مل کر کے وہ جس طرح حزب اللہ لبنان میں اپنا ایک گڑھ بنائے ہوئے ہے، ایران حزب اللہ کے ذریعے جس طرح لبنان میں اپنا گڑھ بنائے ہوئے ہے، وہی حال وہاں پہ ہوگا فلسطین میں، وہاں پہ وہ باقاعدہ جو ہے رافضیوں کی ایک وہ قوت ہو جائے گی، اور پھر وہ ایران جو ان کے ساتھ جو اس کو مصیبت وہاں پھیلانی ہے پھیلائے گا۔ آپ کو یہ جان کر کے شاید تعجب ہو کہ یہ جو قتل عام سنیوں کا ہوا ہے فلسطینیوں کا، اس کو کس نے کیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں اسرائیل نے کیا ہے؟ اسرائیل نے جتنا کیا ہے اس سے زیادہ خود ایران اور حزب اللہ کے لوگوں نے کیا ہے۔ صبرا اور شاتیلا جو بہت مشہور ہے، جو وہاں پہ جو ذبح کیا گیا سنیوں کو، اس کو کس نے کیا؟ یہی حزب اللہ کی جو تنظیم ہے جو شروع دور میں جس طرح تھی، انہی کے آدمیوں کو انہوں نے استعمال کیا اور ان سے قتل کروایا، اور وہ یہ برابر کرتے ہیں کیونکہ یہ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ جو مہاجرین ہیں یہ فلسطینی یہ لبنان میں یا شام میں آ کر کے، شام میں تو خیر سنی 95% ہیں ہی، لیکن لبنان میں آ کر کے یہ کوئی ایک قوت نہ بنا لے یا ان کی آبادی نہ بڑھے، تو انہوں نے خود ان کا صفائی کیا اور اپنا جو شیعی بیلٹ ہے لبنان کے ایک علاقے میں اس کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ ایک کھیل ہے اور دنیا کو ایک دکھانے کی چیز ہے جو دکھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری سنی تنظیموں کو اور تحریکوں کو چاہیے کہ وہ ان کے خباثت سے، ان کے مکر و فریب سے آگاہ رہیں، اور ان کا جو تعاون ہوتا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہوتا ہے۔ اب جو تعاون کی بات آپ نے کی ہے تو وہ بھی بتا دوں، انہوں نے یہ سرکاری جو بین الاقوامی تنظیمیں ہیں ان کے رپورٹس ہیں، یا بین الاقوامی جو بعض نیم سرکاری تنظیمیں ہیں ان کی بھی یہ رپورٹ ہے، جو اس کا تعاون ہوتا ہے کس کا؟ ایران کا، کس طرح یہ تعاون کرتا ہے۔ اربوں ڈالر اس نے جعلی ڈالر جو ہے وہاں پہ یمن میں دیے ہیں حوثیوں کو تعاون کے نام پہ۔ اس سے پہلے بعض ممالک نے یہ کام کیا ہے، اس میں اب ایران کا نام سرفہرست آ رہا ہے، جو لوگ جعلی نوٹوں کے ذریعے تعاون کرتے ہیں، تو اس نے اربوں ڈالر وہاں پہ پہنچایا ہے مزور۔ تو اس کا تعاون چاہے مادی ہو چاہے معنوی، اسی طرح جو جھوٹا تعاون ہوتا ہے اپنا فائدہ لینے کے لیے۔ اسی طرح انہوں نے جو غلے وغیرہ بھیجے ہیں یمن میں، آپ لوگوں کو شاید یہ خبر پہنچی ہو، وہ ایکسپائر شدہ جن کے ڈیٹ ختم ہو چکے ہیں، چاہے وہ چاول ہوں، چاہے وہ آٹے ہوں، چاہے گیہوں ہوں، تو اس کو اقوام متحدہ نے جو ہے وہاں سے اس کو جبوتی ہی سے اس کو واپس کر دیا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے ایران واپس چلا گیا اور ان کو سخت تنبیہ کی ہے۔ تو یہ ان کے تعاون کی حقیقت ہے۔
ایران ایک ایسا ملک ہے یا یہ رافضہ ایک ایسی قوم ہے جو کسی سنی کی کبھی تعاون نہیں کر سکتی، اور اگر تعاون کریں گے تو 1 کے بدلے 10 اور 10 کے بدلے 100 یا 1 کے بدلے 100، جب وہ فائدہ ان کو ملے گا تبھی وہ تعاون کریں گے۔ بالکل انہوں نے یہودیوں کی شرست پائی ہے، اس لیے جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن القیم بھی ہمیشہ ان کو یہودیوں سے تشبیہ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ سے زیادہ مسلمانوں کے لیے سخت اور ان کے لیے زیادہ نقصان دہ، اس کا یہی سبب ہے۔ جی شیخ، ہم دنیا